تواضع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، کسی عظیم الشان شریف النسل وسیع الظرف اور عالی مقام شخص کی جانب سے انکساری کا اظہار تواضع کہلاتا ہے۔ تواضع کا وصف اعلیٰ ترین اخلاق کا درجہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے اس بلند ترین مقام پر فائز تھے جس پر اگلوں پچھلوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کی پیشکاری سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے اور ہر مومن اپنے رسول کے نقش قدم پر چل کر تواضع کے باب میں کچھ نہ کچھ پانے کی خواہش کرتا۔ اسلامیان عالم کے لیے سیرت مطہرہ کی اس کتاب سے یہی مقصد ہمارے پیش نگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے مظاہر دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبادت گزار نبی۔ آپ نے عبادت گزار نبی بننا پسند کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبودیت کو اختیار کرنے کا صلہ مجھے یہ دیا کہ مجھے اولاد آدم کا سردار بنا دیا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی، اور میں ہی سب سے پہلا سفارشی ہوں گا۔ بادشاہت پر عبودیت کو ترجیح دینا آپ کے تواضع کا عظیم ترین مظہر ہے۔ دوسرے حضرت ابو امامہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف آور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ ہم نے کھڑے ہو کر آپ کا اکرام کیا تو آپ نے فرمایا لا تقوموا کما تقوم الا عاجم يعظم بعضها بعضا۔ ابو داؤد کی 5230 نمبر روایت ہے۔ تم اجمیوں کی مانند ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو جایا کرو، اور فرمایا انما انا عبد آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد۔ کنز العمال کی روایت ہے 40708 نمبر پر، اور الکامل فی الضعفاء جو ابن عدی کی کتاب ہے اس کے والیوم 5 1971 نمبر پر ہے۔ میں بھی ایک بندہ ہوں، کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، اور بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ تیسرے صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا اور متعدد نے اس کی شہادت دی ہے کہ آپ گدھے پر سوار ہوتے تو کسی کو پیچھے بٹھا دیتے، مساکین کی عیادت کرتے، فقراء کے پاس بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، اپنے صحابہ میں گھل مل کر بیٹھتے، مجلس میں جہاں جگہ ہوتی بیٹھ جاتے۔ آپ کو جو کی روٹی اور باسی سالن کی دعوت دی جاتی تو بھی قبول فرماتے تھے۔ چوتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بارے میں مبالغہ مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں مبالغہ کیا۔ میں تو بس ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ بخاری کی 3445 نمبر روایت ہے۔ پانچویں، جس حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، اس میں آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، اس کے پالان کی قیمت 4 درہم کے برابر بھی نہ تھی۔ چھٹے، جب اللہ تعالیٰ نے مکہ آپ کے لیے فتح کر دیا اور آپ ظفر مند اور فتح یاب ہو کر اس میں داخل ہو رہے تھے اور اسلامی فوج بھی ہر دروازے سے داخل ہو رہی تھی، اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کی داڑھی مبارک قریب تھا کہ پالان کے درمیانی ڈنڈے سے چھو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آپ کے تواضع کا اظہار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا کردار ہے کہ دنیا انسانیت میں کوئی شخص اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ساتویں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو اور نہ ہی انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دو۔ البدایہ والنہایہ کی روایت 262 اور 263 پر ہے۔ اور آپ نے فرمایا نہ ہی مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح دو۔ مسلم کی 6153 نمبر روایت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہمیں شک کا حق ہے، اور یوسف علیہ السلام کی مانند اگر میں جیل میں ہوتا تو بلانے پر نکل آتا۔ یہ قاضی ایاز کی الشفا کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 265 پر۔ اس کی 8ویں مثال، ایک شخص نے آپ کو مخاطب کر کے کہا اے نسل آدم کے بہترین شخص، آپ نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ترمذی کی 3352 نمبر روایت۔ اور 9 ازواج مطہرات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، کپڑوں کی جوئیں دیکھتے، بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑے خود ٹانکتے، جوتے خود سیتے، اپنا کام خود کرتے، گھر کا خیال رکھتے، اونٹ کو باندھا کرتے، اونٹنی کو چارہ کھلاتے، خادم کے ساتھ کھاتے،
اس کے ساتھ آٹا گوندتے اور بازار سے سودا خرید لاتے۔ 10ویں رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ کے ہیبت اور جلال سے وہ کانپ رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا هون علیک، پرسکون رہو، فانی لست بملک، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرأۃ من قریش کانت تأکل القدید، میں اس قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا نمکین گوشت کھایا کرتی تھی۔ یہ مجموع الزوائد میں 4220 پر، مستدرک حاکم میں 3733 نمبر کی روایت۔ اور 11ویں حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ میں ایک بازار میں داخل ہوا، آپ نے شلوار کا کپڑا خریدا اور دکاندار سے کہا اسے تول دو اور جھکاؤ رکھو۔ رسول اللہ کا ہاتھ مبارک چومنے کے لیے لپکا تو آپ نے ہاتھ کھینچ کر فرمایا یہ کام اجمی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، وَلَسْتُ بِمَلِكٍ، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں۔ پھر آپ نے کپڑا اٹھایا، اسے میں پکڑنا چاہتا تھا مگر آپ نے فرمایا کسی چیز کا مالک اس کو اٹھانے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے 8510 نمبر پر۔ یہ کل 11 کے قریب مظاہر ہیں جن میں سے ایک ایک آپ کے کمال اور تواضع پر دال۔ اس میں بھی آپ ایک مثالی نمونہ ہے، اگرچہ آپ کے کمال تک تو نہیں پہنچا جا سکتا کیونکہ آپ کا تواضع نبوت کی دلیل اور رسالت کا اعجاز تھا، تاہم آپ کے نقوش قدم کا اتباع کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، کیونکہ تواضع اکتسابی اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، اور جو شخص کمالات محمدیہ کو پانے کا خواہش مند ہے وہ صدق نیت اور طلب صادق کے مطابق اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔